أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورہ عادیات ہے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتلا رہے ہیں. دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو ایک پورا پروگرام دیا ہے کہ انسان کو کس طرح زندگی گزارنا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا صبح شام کس طرح گزرے. چونکہ قرآن یہ صرف جادو منتر کی یا تبرک کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دستور حیات ہے. ایک مسلمان کس طرح زندگی گزارے پوری رہنمائی کرتا ہے. تو قرآن کریم نے جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو پروگرام دیا ہے، جو رہنمائی کی ہے، جو ہدایات دی ہے، تو کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کی وجہ سے انسان ان کاموں پر اور قرآن کے بتلائے ہوئے راستے سے رک جاتا ہے، اس پر چل نہیں پاتا. تو اس میں سے دو بنیادی اور بڑی بڑی بیماریاں ہیں جن دو بیماریوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے. یعنی قرآن پر عمل کرنے سے جو بیماریاں ہمیں روک دیتی ہیں، ان دو بیماریوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے اور آخر میں گویا کہ اس کا علاج بھی بتلایا ہے. تو پہلے ترجمہ سنیے. اللہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے کانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالمغیرات قدحا، اور جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر جو صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں یعنی حملہ کرتے ہیں. فاثرن به نقعا، اور اسی وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، اور اسی دوران وہ بھیڑ میں اور مجمع میں گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال کا بڑا لالچی ہے، مال کو زیادہ پسند کرنے والا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اسے معلوم نہیں ہے وہ وقت جب قبر سے جو کچھ بھی ہے باہر نکال کر بکھیر دیے جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے دلوں میں ہے ان کو ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک اس دن ان کا رب ان کو اچھی طرح جانتا ہے. اس صورت میں جیسا کہ میں نے کہا کہ دو بڑی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور جن بیماریوں کی وجہ سے گویا کہ ہم اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے سے رک جاتے ہیں. ان میں سے پہلی بیماری ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یعنی انسان کے اندر ناشکری کرنے کی صفت بہت ہی زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے، یہ صحت ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ وقت یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. یا دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. لہذا جس کی نعمت ہے، حق تو یہ ہے کہ اس کو ہم اس کا احسان مانیں اور اس کی عبادت کریں. لیکن انسان ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود صاحب حق کے اور صاحب جو منعم ہے، جو نعمت دینے والے ہیں، ان کا احسان نہیں مانتے اور نہ ان کی عبادت کرتے ہیں. اور اس دن بات آئی تھی، شکر پر بات آئی تھی کہ ہماری جو بھی حالت ہے، دو حالتیں ہو سکتی ہے دنیا میں. یا تو ہم خوشی میں رہیں گے، چین سکون میں ہوں گے، تو اس وقت ہمیں شکر کرنا ہے. یا دوسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے تو اس وقت صبر کرنا ہے. اور شکر کی حقیقت یہ نہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم زبانی بول دیں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ، یہ نہیں، بلکہ شکر یہ ہے کہ ہم زبانی بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے عمل سے بھی. یعنی اس نعمت کا جو جائز حق ہے، واجب حق ہے، اس حق کو ہم ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں.
مثلا اللہ نے ہم کو صحت دی ہے تو صحت کا جو حق ہے وہ ہم ادا کریں، مال کی نعمت ملی ہے تو مال کا واجبی حق ہم ادا کریں، ہاتھ ہے ہاتھ کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، آنکھ کا حق یہ ہے کہ ہم اسے جائز جگہ ہی استعمال کریں، اچھی چیزیں ہی دیکھیں، گناہ کی چیزیں نہ دیکھیں۔ ہاتھوں کا بھی حق ہے، اس کا بھی شکر ہے، ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھوں کا استعمال، پیر کا استعمال، جسم کے ایک ایک عضو کا استعمال جائز جگہ ہو، صحیح جگہ ہو، تبھی گویا کہ اس کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم اپنے جسم کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں گویا کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ پیر اللہ نے دیا ہے نیک کام کے لیے استعمال کریں، جائز اور اپنے مقصد کے لیے، گناہ کے کاموں کے لیے آپ پیر کو استعمال کریں گے، گناہ کے کام کے لیے چل کے جائیں گے۔ زبان جو ہے جھوٹ بولیں گے، زبان کا غلط استعمال ہوگا۔ کان جو ہے آپ کسی کی غیبت سنیں گے، غلط باتیں سنیں گے، گانا سنیں گے، یہ کان کا غلط استعمال ہوا تو یہ ساری چیزیں گویا کہ ناشکری ہو گئی۔ تو ناشکری کا مطلب یہ نہیں کہ زبانی شکر نہیں کرتا، بلکہ ہمارا پورا عمل کے اعتبار سے ایک ایک نعمت جو ہمیں ملی ہے، خلاصہ یاد رکھیے کہ جتنی نعمتیں ہیں، چاہے ہماری باڈی ہو، صحت ہو، یا مال دولت ہو، یا عزت ہو، شہرت ہو، گھر ہو، گاڑی بنگلہ ہو، اولاد ہو، بیوی بچہ ہو، ہر نعمت کو اگر ہم صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں اور اللہ نے جو واجب حق یا مستحب چیزیں جو حق ہمارے اوپر عائد کی ہے ان حقوق کو اگر ہم ادا کر رہے ہیں گویا کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم ان میں سے کسی بھی چیز کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں یا ان کا جو حق ہے، واجب حق ہے یا جائز حق ہے، اس حق کو ہم ادا نہیں کرتے تو گویا کہ ہم ناشکرے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، تبھی آپ گویا کہ شکر گزار بندے کہلائیں گے۔ اب آپ کا بیٹا ہے وہ غلط کام کرتا ہے، آپ اس کو کچھ بول ہی نہیں رہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، آپ اس کو نماز کی ترغیب بھی نہیں دے رہے، گویا کہ آپ ناشکرے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی بڑا ناشکرہ ہے۔ کنود کہتے ہیں ناشکرے کو، یعنی جو نعمت آپ کو ملی اس کو آپ غلط جگہ استعمال کرو، غلط جگہ استعمال کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنود میں وہ بخیل بھی ہے کہ خود تو کھاتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کو وہ نعمت نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنے خادم کو بھی نہیں کھلاتا، پڑوسیوں کو بھی نہیں دیتا۔ مثلا آپ نے ایک اچھی چیز بنائی، آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ اکیلے چھپ چھپ کر کھا رہے ہو، آپ کا پڑوسی، آپ کا روم پارٹنر، کبھی آپ کسی کے ساتھ سفر میں ہیں، وہ ساتھی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو آپ دے نہیں رہے، یعنی اتنی کنجوسی ہے کہ بس خود ہی کھا رہے دوسروں کو نہیں دے رہے، تو اس کو بھی گویا کہ کنود میں شمار کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے، اس دن بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ تسألن یومئذ عن النعیم، اس دن بات آئی تھی سورہ ماعون میں کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ آپ کو ہم نے یہ نعمت دی تھی، آپ نے اس کو کہاں استعمال کیا۔ تو نعمتیں اگر ہمیں ملی ہے تو اس کا ہمیں شکر کرنا ہے اور اسے جائز جگہ استعمال کرنی ہے، زبانی بھی شکریہ ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں 5 آیتیں بلکہ 5 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان کے ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے سے مثال دی ہے۔ گھوڑا ایک بہت ہی اچھا جانور ہے، حدیث میں ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، یعنی گھوڑے میں خیر ہی خیر ہے، بہت ہی باوفا جانور ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے مالک کے لیے کچھ بھی کرنے کو قربان ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ گھوڑا اپنے مالک کی حفاظت بھی کرتا ہے، 10 میل دور میں اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ بھانپ لیتا ہے اور وہ پھر راستہ بدل کر، مثلا اگر کوئی حملہ کرنے والے ڈاکو وغیرہ ہو تو گھوڑا راستہ بدل کر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان بچاتا ہے، اتنا باوفا جانور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 5 آیتوں میں شروع میں مثال دے رہے ہیں گھوڑے کی کہ دیکھو، انسانوں کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو گھوڑے کو تم نے پیدا نہیں کیا، گھوڑے کو پیدا کیا اللہ نے، تم تو صرف اسے خریدے ہو، بس 2-4 ہزار روپے میں تم نے اسے خریدا ہے، تم اس کے مالک بن گئے ہو، حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، تم عارضی طور پر اس کے مالک ہو۔ پھر بھی وہ گھوڑا تمہارا اتنا باوفا ہے والعادیات ضبحا کہ وہ ہانپتے کانپتے دوڑتا ہے، مالک جب اس کو لے کے دوڑتا ہے تو گھوڑا ایسے نہیں کہ چلو یار تھک گئے تو 2 منٹ رک جاتے ہیں، تھوڑا سستیاں لیں گے پھر چلیں گے، نہیں، وہ پریشان ہے، پسینہ پسینہ ہوتا ہے، ہانپتا ہے، کانپتا ہے، کبھی تو زین کی وجہ سے جسم میں دراڑ بھی آ جاتی ہے اور خون بھی نکلتا ہے، پھر بھی بیچارہ لے کر مالک کو لے کر راستے میں دوڑتا ہے۔ اسی طرح والموریات قدحا کہ گھوڑے میں چونکہ زین لگائی جاتی ہے نا تو پتھروں سے کبھی ٹکراتا ہے اس کا پیر، تو جس کی وجہ سے چنگاریاں پھوٹتی ہے، یعنی اتنا اسپیڈ دوڑتا ہے وہ کہ چنگاریاں شرارے پھوٹتے ہیں، گویا کہ وہ اسپیڈ کو بتا رہے کہ وہ خود تو تھک رہا ہے لیکن پھر بھی آقا کو منزل مقصود پر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے کہا کہ گھوڑا یہ بھی کرتا ہے کہ انسان اس زمانے میں چونکہ جنگی ہتھیار گھوڑا ہی تھا، کسی پر حملہ کرنا ہوتا تھا، صبح صبح حملہ کرتے تھے تو گھوڑے کے ذریعے ہی حملہ کیا جاتا تھا، یعنی گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہو کر ہی انسان حملہ کرتا تھا۔ تو حالانکہ میں نے ابھی جیسا کہ کہا کہ گھوڑا دور سے ہی بھانپ لیتا ہے اس کو، پریشانی کو، مصیبت کو، اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مالک کی اطاعت میں وہ گویا کہ جنگ میں بھی شریک ہو رہا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس وقت اس کے
پاؤں کے ٹاپ سے گویا کہ گرد و غبار اٹھتے ہیں۔ اس سے اشارہ یہ ہے کہ صبح صبح ہم دیکھتے ہیں صبح صبح شبنم گرتی ہے، جس کی وجہ سے راستہ وغیرہ سرد ہو جاتا ہے، یعنی بھیگ جاتا ہے نا، جس کی وجہ سے بھیگ جاتا ہے اور اس میں گرد و غبار کچھ نہیں رہتا، دھول نہیں اڑتا۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں صبح صبح دھول اڑنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن یہ گھوڑا اتنا اسپیڈ چلتا ہے اس کے اندر کہ گویا کہ شبنم کو چیرتے ہوئے، شبنم کو ہٹاتے ہوئے اندر کی جو مٹی ہے اس سے وہ گرد و غبار ابھارتا ہے۔ اس سے اشارہ ہے کہ اتنا اسپیڈ لے کر مالک کو جاتا ہے۔ آگے کہا فوسط نبی جمع، پھر وہ اپنے مالک کے ساتھ دشمن کے جمگٹھے میں گھس جاتا ہے، کیونکہ جب جنگ ہوگی تو ایک دوسرے کو حملہ کریں گے تو مجمع میں گھس جاتا ہے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ حالانکہ اس کے اندر اللہ نے حفظ دی ہے کہ یہ خطرے کو پہلے سے بھانپ لیتا ہے، لیکن پھر بھی مالک کی گویا کہ فرما برداری میں وہ مجمع میں گھس جاتا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ تو یہ ساری مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر گھوڑے کے ان سارے اوصاف کو بیان کر کے انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو گھوڑا تم نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، تم اس کے حقیقی مالک خالق نہیں ہو، بس عارضی طور پر تم نے خرید لیا ہے، پھر بھی وہ گھوڑا تمہارا اتنا فرما بردار اور اتنا شکر گزار ہے۔ اور میں نے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو تم کو پیدا کیا، میں تم کو بڑا کیا، تمہارا رب ہوں، تمہارا پالنہار ہوں، تمہارا رازق ہوں، تمہارا خالق ہوں، ساری نعمتیں میں نے دی ہے۔ ان نعمتوں کو ملنے کے باوجود اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر تم میری ناشکری کرو گے تو بتاؤ کہ تم جانور سے بھی بدتر ہوئے کہ نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ اگر ہم ان سارے نعمتوں کے باوجود اللہ کی ناشکری کریں، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے کے خلاف چلیں، اللہ کے راستے ہوئے اللہ کی اطاعت والے کام نہ کریں، تو گویا کہ ہم سے بہتر تو یہ جانور ہوا۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلی بری صفت ہے جو انسان کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلیمات سے روک دیتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کا بڑا پجاری ہے۔ یہ انسان کے اندر دوسری بڑی بیماری ہے، ہمارے اندر جو روحانی بیماری ہے اس میں دوسری بڑی بیماری یہی ہے کہ انسان مال کا پجاری ہے، مال کا، عہدے کا، شہرت کا، ان ساری چیزوں کا طالب ہے۔ اور یہاں جو مال کی مذمت بیان ہو رہی ہے، مال کی محبت کی، وہ مال کہ جو انسان حلال اور ناجائز، جائز، ہر ایک کی تمیز کے بغیر کمائے، یعنی کسی بھی طرح مال آنا چاہیے، چاہے جائز مال ہو، حلال ہو یا حرام ہو، کوئی بھی ہو، اس مال کی گویا کہ مذمت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حلال طریقے پر مال کمائے اور اس مال کا جو جائز حق ہے، واجب حق ہے، یعنی زکوٰۃ، صدقات وغیرہ نکالنا، ان حقوق کو بھی ادا کرے، ضرورت مندوں کو مدد بھی کرے، تو پھر وہ گویا کہ مذمت نہیں ہے، وہ بلکہ مستحسن چیز ہے۔ ابھی ملک کے جو حالات ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر تو انسان کو مال کمانا ہی چاہیے تاکہ مسلمان مضبوط ہو۔ تو وہ اگر آپ مال کا حق ادا کر رہے ہیں تو وہ بری چیز نہیں۔ یہاں وہ بری چیز ہے کہ مال کا یہ پجاری ہے کہ مال خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا، حتیٰ کہ اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا، گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو ایسے مال کی محبت سے گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس مال کی محبت کو اللہ مذمت بیان کر رہے ہیں کہ انسان مال کا بڑا پجاری ہے، کہ مال کا جو جائز حق ہے وہ جائز حق بھی ادا نہیں کرتا، صرف جائز ناجائز ہر ایک طریقے سے وہ مال کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق دی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے، مال ہمارے وقت کرتے ہیں، تو ہمیں گویا کہ کچھ دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ مال تو بس رہ جانے والی چیز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ انسان کا مال کون سا؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے کون سا مال ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا مال وہی ہے جسے وہ یا تو خرچ کر دے، مثلا کہ کپڑا خرید لیا، کپڑا خرید کر اسے پہن کر ختم کر دیا، یا کھانا وانا کھا لیا، گھر کا راشن لے آیا، یا اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور وہ آخرت میں جمع ہو گیا۔ باقی اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے، ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے، ہمارے تجوری میں جو پیسہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تو ان کے وارثین کا ہے، اس لیے کہ جو ہی آنکھ بند ہوگی وہ سارے کے سارے ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، سب کے وارث وہ ہو جائیں گے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو ہم جو پیسہ استعمال کر لیتے ہیں یا جو پیسہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں وہی پیسہ ہمارا ہے، اور ہم اپنے بچوں کے لیے لاکھوں کروڑوں اگر جمع کرنے کی فکر میں ہیں تو پھر وہ تو ان کا پیسہ ہے، اس میں ہمارا کوئی یہ نہیں۔ اس لیے ہمیں مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ مال کمانا اچھی چیز ہے، مال کمانا بھی چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا مسلمانوں کو مضبوط ہونے کی بہت ضرورت ہے، لیکن مال کی محبت دل میں نہ ہو، یہ بری چیز ہے۔ اگر مال کی محبت دل میں ہو گئی تو پھر وہ انسان جو ہے زکوٰۃ وغیرہ سے بھی رک جاتا ہے، دین کے دوسرے کاموں سے بھی رک جاتا ہے، حتیٰ کہ مال کمانے کے چکر میں نمازیں بھی چھوڑ دے گا، مال کمانے کے چکر میں وہ مسجد میں بھی نہیں آئے گا۔ تو مال کی محبت بہت بری چیز ہے۔ تو یہ دو بری خصلتیں ہیں، ایک تو ہے ناشکری اور دوسری ہے مال کی محبت۔ ان دونوں بیماریوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے اور ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم ان دو بری صفتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آگے وہی فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اللہ تعالیٰ آگے علاج بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ دو بری خصلتیں ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ آخرت کی فکر کرے، انسان یاد کرے کہ جب قبر میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ باہر نکال پھینکیں گے،
کل ہی بات آئی تھی کہ قیامت میں جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو قبر میں جتنے لوگ ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ہر ایک کو اٹھا کر میدان محشر میں لایا جائے گا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو راز ہے اللہ تعالیٰ ان رازوں کو افشا کر دیں گے، یعنی میدان محشر میں جب حساب کتاب ہوگا انسان کا ایک چھوٹا سے چھوٹا عمل جو ہے وہاں پر ظاہر کر دیا جائے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں میں جو ہمارا راز ہے جو کوئی نہیں جانتا، ہم نے کسی کو نہیں کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ عالم و خبیر ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو ظاہر کر دیں گے۔ گویا کہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ قیامت کی اس ہولناکی کو یاد کرو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے، حساب کتاب کو یاد کرو، اور اگر ہم اس بات کو مرنے کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں گے تو یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی جو بات دل میں ہے، دل کا بھید ہے، وہ کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے باخبر ہے، اللہ کا علم ہر ایک کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر سارے رازوں کو ظاہر کر دیں گے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر ناشکری کی صفت ہے یا اگر ہمارے اندر مال کی محبت زیادہ ہے تو ہمیں ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور علاج بھی یہی ہے کہ ہم مرنے کو یاد کریں، مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کریں، اور ہر وہ کام کریں کہ جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے۔ ایسا کام ہم کوئی بھی نہ کریں کہ جس سے ہمیں آخرت میں پکڑ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان خالص عطا فرمائے، اور آخرت میں ہم تمام کا بیڑا اللہ پار فرمائے، کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔